أو كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. گرامی قدر سامعین، عزیز دوستو، بھائیو اور بزرگو، اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کو انسانیت کے لیے مشعل راہ قرار دیا. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور آپ کا خانوادہ کس جرأت، کس دلیری اور کس پابندی کے ساتھ وقت کے نمرود اور اس کی قوتوں کے ساتھ نبرد آزمان ہے. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اور آپ کا خانوادہ جس ہمت اور استقلال کے ساتھ نمرود اور اس کی قوتوں اور اس کے نظریات کے ساتھ ٹکراؤ، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزند دی کہ ایک طرف باپ اللہ رب العزت کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اگر کردار ادا کرنا ہے تو بیٹا اس پورے عمل میں اللہ کے اس حکم کو، اللہ کے اس حکم کو اس انداز میں بجا لانے کی کوشش اور ہمت کرتے ہیں کہ جس طرح اللہ نے حکم دیا فانظر ماذا ترى، جو آپ نے اللہ کا حکم سیکھا اس کو کر گزریے. اب دیکھیں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ایک نظریے کے مالک ہیں. قرآن مجید نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس وصف کا تذکرہ کیا. وَاذْكُرْ
واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا۔ اب دیکھیے دنیا میں کوئی گروہ کسی گروہ کو کہتا ہے یہ سچا ہے، گھر والے اپنے کسی فرد کے بارے میں رائے رکھتے ہیں کہ بڑا سچا آدمی ہے، ٹروتھ مین ہے، محلے والے رائے رکھتے ہیں، ملک والے رائے رکھتے ہیں، کائنات کے تمام لوگ اس کی سچائی کی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے لوگوں میرا ابراہیم ایسا ہے، میں ابراہیم کے بارے میں خود گواہی دیتا ہوں، انہ کان صدیقا نبیا، سچا نبی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ نے ابراہیم کو اتنا آزمایا کہ اللہ کو کہنا پڑا یہ صدیق ہے۔ جس شخصیت کو اللہ نے اتنا آزمایا کہ اللہ کو یہ کہنا پڑا صدیقا نبیا، انبیاء میں درجہ صدیقیت۔ اب دیکھیں اللہ نے اتنا بڑا یہ لقب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو عطا فرمایا، اس کی کوئی بنیاد ہے؟ اگر دنیا والے کسی کو کہتے ہیں سچا ہے پھر آزمایا تو جاتا ہے، لوگ آزماتے ہیں، کسی عدالت نے کسی کو کہہ دیا کہ یہ سچا ہے، کسی پارلیمنٹ نے کہہ دیا، کسی ملک نے کہہ دیا، ساری دنیا کے بادشاہوں نے کہہ دیا، اور اللہ کہتا ہے سارے کہنے والوں کا کہنا ایک طرف، میں نے ابراہیم کو جگہ جگہ آزمایا، میں نے سچائی پایا، صدیق پایا، اور ایسا صدیق پایا۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے خانوادے کی باری آئی، اسماعیل ذبیح اللہ کی باری آئی، فرمایا انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا۔ صادق الوعد، وعدے کو سچا کرنے والا، جو میرے ساتھ اس پورے خاندان نے وعدے کیے، ہر وعدے میں یہ خاندان سچا نکلا، یہ پکا نکلا۔ میں نے اسماعیل کو چھری کے نیچے جب ذبح کروانے کا حکم دیا تو وہاں پر چھری کے نیچے میں نے دیکھا کہ اسماعیل کا کان صادق الوعد، اپنے وعدے میں پکا اور سچا نکلا۔ جب اسماعیل سچا نکلا تو میں نے بھی سچ کر کے دکھایا۔ اور جب انسان کسی موقف کسی نظریے پر ڈٹ جاتا ہے، حق اور سچ گفتگو کو اپنا ایمانی حصہ بنا دیتا ہے، قرآن مجید کہتا ہے وہ انسان، وہ لوگ، وہ جماعت، وہ دنیا کے اندر درجہ امامت پر ہوتی ہے، اور اس لیے درجہ امامت پر ہوتی ہے سچائی کی بنیاد پر، حق اور سچ کی بنیاد پر۔ اب دیکھیں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اس پورے نمرودی جتنا ذہن ہے، نمرودی پورا نظام اور سسٹم ہے، ایک سیدنا ابراہیم خلیل اللہ ہے، اور ایک آپ کے خاندان میں سے آپ کے بھانجے حضرت لوط علیہ السلام ہے۔ یہ دو آدمی لوط علیہ السلام اپنی بستی میں موجود ہیں، ابراہیم خلیل اللہ تنے تنہا اس پورے نمرودی نظام کے ساتھ ٹکر لیتے ہیں، وہاں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمت اور استقامت کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں ایک طرف وہ شخص جس نے سونے اور چاندی کے محلات بنا دیے، جس نے قوت اور طاقت کا اظہار اس طرح کیا، اپنے پوری قوم کو ڈرانے اور دمکانے کے لیے اس نے اپنی ساری فوج کو حکم دیا لکڑیاں اکٹھی کرو۔ جتنا وہاں پر پورے اس علاقے کے جنگلات کی لکڑیاں تھی وہاں ان کو ڈال ڈالا گیا، اور پھر اس الاؤ کو، اس آگ کو روشن کیا گیا، اور یہ بتایا گیا یہ دیکھو ابراہیم خلیل اللہ تنے تنہا ہے،
اگر قوم میں سے کوئی فرد بھی اس کے ساتھ آنے کی جسارت کرے گا، یاد رکھنا جس طرح ہم نے اس آگ کے علو کو روشن کیا ہے، ابراہیم کو ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے، جو شخص بھی اس کے ساتھ ہوگا اس کو اٹھا کر اسی علو میں ڈالے گا۔ اب دیکھیں ڈرانے والے، چمکانے والے، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام وقت کے نبی ہیں، وقت کے نبی اور رسول سے پیچھے کرنے کے لیے نمرودی پوری قوت اپنی طاقت کا اظہار کرتی ہے، اپنی فوجی طاقت، اپنی مالی طاقت، اپنی نظریاتی طاقت، تمام طاقتوں کو بروئے کار لا کر آپ کا علو بہت بڑا روشن کیا جاتا ہے۔ اور مولوی کہتے ہیں ایسا آپ کا علو تھا، اتنا عظیم شان علو تھا کہ گویا انہوں نے دنیا کے اندر ایک جہنم بنائی تھی، اور اس کی کیفیت یہ تھی میلوں دور سے اس آگ کے علو کے پاس اگر کوئی پرندہ بھی جا جاتا تو وہ جل کر خاکستر ہو جاتا۔ اس کی تپش باہر اتنی تھی، میلوں تک اس کی تپش محسوس ہوتی تھی۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جب اس پوری نمرودی قوتوں نے آگ کے اندر ڈالنے کے لیے کوشش کی تو سوچنے لگے ڈالیں گے کیسے، تپش اتنی ہے کہ اس کو اٹھا کر پھینکیں گے کیسے۔ اب دیکھیں ظلم کی انتہا، وقت کا نبی ہے، وقت کا نبی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جس کو کپڑوں کا جوڑا دیا جائے گا وہ ابراہیم خلیل اللہ ہوں گے۔ ظالم قوتوں نے آپ کے کپڑوں کو اتار دیا اور برہنہ کر کے ایک بہت بڑی منجیک اور گلیل کی طرح کی ایک انہوں نے ایک چیز بنائی، ابراہیم خلیل اللہ کو اس کے اندر باؤں کا یوں ہے۔ اب دیکھیں ایک طرف نمرودی قوت ہے، نمرودی ذہن ہے، اور پوری قوم ایک طرف ہے، ایک بندہ ماننے کے لیے تیار نہیں اس کے ساتھ جائیں گے تو ظالموں کا مقابلہ کرنا کون سا آسان ہے۔ لیکن ابراہیم خلیل اللہ نے انسانیت کو یہ ذہن دیا، انسانیت کو یہ جرأت اور ہمت دی کہ دیکھو قارون اور اس کی قوتیں اور اس کا نظام اور اس کی نظریات ایک طرف ہیں، خلیل اللہ کی اللہ پر ایمان ہے۔ انہو کان صدیقا نبیا، اللہ نے کہا میں نے اس کو اتنا آزمایا، ہر قدم پر آزمایا، رب ذوالجلال کو اپنی زبان سے کہنا پڑا کان صدیقا نبیا، سچا ہے۔ میں نے اس کو آگ کے رو پہ پھینک کے دیکھا کہ وہاں پر بھی میرا ترانہ گا رہا، کہ میرا شکر ادا کر رہا، اور آنے والے انسانوں کو یہ ذہن دیا کسی دور کا بھی قارون، فرعون اور نمرود اور اس کی قوتیں اگر حق اور سچ کو دبانے کی کوشش کریں تو حق والے اگر قوت طاقت کے سامنے دب جائے تو انتظام ختم ہو جائے۔ آج بھی آپ دیکھیں ابراہیم خلیل اللہ پیسے نہیں تھے، آج نہیں تھا، اس دور کی حکومت اور اقتدار نہیں تھا، لیکن آج بھی ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے، ہر آدمی ساتھ میں کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام۔ آج صدیاں گزر گئی، ہم اور آپ اپنے بچوں کا نام ابراہیم کے نام پر رکھنے کا فخر کرتے ہیں۔ آج تک کسی نے سنا کسی کافر ملک میں کسی غیر مسلم نے بھی اپنے بچے کا نام نمرود کے نام پر رکھا؟ آج پوری انگریزوں کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، یہودیوں کے اٹھا کر دیکھیں، عیسائیوں کے اٹھا کر دیکھیں، نمرود نام کا کوئی بچہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ یہودیوں میں آپ ابراہیم کے نام کے بچے بھی نظر آئیں گے، عیسائیوں میں ابراہیم کے نام کے بچے نظر آئیں گے، مسلمانوں میں تو آپ کثرت سے نظر آئیں گے۔ کیوں؟ اللہ نے کہا میں نے اسرائیل کو جگہ جگہ آزمایا، صدیق النبی کا میں نے اس کو سچا پایا۔ دنیا کے لوگ اقوام اعظم کسی کو کہتے ہیں یہ ٹروتھ مین ہے، اللہ کہتا ہے میں ابراہیم کی گواہی دیتا ہوں یہ سچا ہے، میں ابراہیم کی گواہی دیتی ہوں کہ میرا خلیل ہے۔ اللہ نے کہا یہ میرا خلیل ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا دوست ہے۔ اور جب نمرودی قوتوں نے انسانوں کو ڈرانے کے لیے ابراہیم کو آگ کے ہرو میں پھینکا تو اللہ نے فرمایا ابراہیم ڈرنے کی ضرورت نہیں،
ہم نے آپ کو حکم دیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرا ابراہیم، میرا خلیل، میرا دوست، میرا سچا تیرے پاس آ رہا ہے، اس کا ایک بال بھی جلنا نہیں چاہیے، اس کا ایک بال بھی نکل نہیں ہونا چاہیے، اس کو تپش نہیں لگنی چاہیے۔ اللہ کہتا ہے نمرودی قوتوں نے کہا کہ ہم آگ کا لو جلائیں گے اور دیکھیں گے اس کے ساتھ کون ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا تم غلط فہمی پر ہو، میرا ابراہیم ایسا ہے قیامت کی صبح تک لوگ اس کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھیں گے، اور نمرود یاد رکھنا تیرے نام پر دنیا انسانیت کوئی آدمی تیرے نام پر اپنے بچے کا نام نہیں رکھے گا، کافر نہیں رکھے گا، مشرک نہیں رکھے گا، ظالم بھی جو نے ظلم کی انتہا کی ایک ظالم باپ کا ہوگا وہ بھی تیرے نام پر اپنے بیٹے کا نام نہیں رکھے گا۔ تیرا ذہن لوگ قبول کریں گے، تیرا ذہن لوگ قبول کریں گے۔ ہر دور میں نمرودی قوتیں ابھرتی ہیں، ہر دور میں فرعونی قوتیں ابھرتی ہیں، اپنی طاقتیں اظہار کرتی ہیں، لیکن اللہ نے کہا یاد رکھنا کہ جب بھی نمرودی قوتیں، فرعونی قوتیں، حامانی قوتیں، شدادی قوتیں، ابو جہل جیسی قوتیں اپنی قوت کا اظہار کرتی ہیں، اللہ کہتا ہے ایک شیطانی جماعت ہے، ساری شیطانی جماعت کے نمائندے ہیں، اور ایک ابراہیمی جماعت ہے، ایک میری جماعت ہے، خلیلی ذہن رکھنے والے، اسماعیلی ذہن رکھنے والے، نبوی ذہن رکھنے والے، موسوی ذہن رکھنے والے، یہاں تک کہ محمدی ذہن رکھنے والے یہ لوگ آئیں گے۔ یہ عثمانی ذہن ہے، یہ عمروی ذہن ہے، یہ ابو بکر والا ذہن ہے، یہ حق اور سچ کا ذہن ہے۔ اللہ کہتا ہے یاد رکھنا میں نے ہمیشہ حق اور سچ کو فکر دی۔ وقت تو فرعون بڑا اچھلتا ہے، لیکن اللہ نے کہا دیکھنا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، جب میں نے اس کو غرق کیا تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، میں نے فرعون اور اس کے پورے قوبے اور قبیلے کو مصر کے عثمانی میں غرق کر دیا، نیل کے اندر میں نے غوطہ لگوا دیا۔ میں آزماتا ضرور ہوں لیکن حق اور سچ کو ہمیشہ فتح دیتا ہوں، اس لیے ایمان والوں کو حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور ڈر کرنا کیا ہے؟ صادقین، ظالموں کے ساتھ ہوتا نہیں، صادقین، سچے لوگوں کے ساتھ کھڑا۔ اور اگر ایک آدمی سچ اور حق کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا اس کے اندر، اس لیے کہتے ہیں ایمان کے 3 درجے، ایمان کے چوتھا درجہ کوئی نہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے آدمی جب ظلم کو دیکھے تو ہاتھ کے ساتھ اس ظالم کے ظلم کو روک دے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی زبان کے ساتھ تو کہے کہ یہ ظالم ہے، اور تیسرا درجہ ذالک اضعف الایمان، امام بخاری نے کہا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ ایک آدمی زبان سے بھی کہنے کی طاقت نہیں رکھتا، کم از کم دل کے اندر تو ظالم کو ظالم سمجھے، اس کے ظلم کے خلاف نفرت تو رکھے، ذہن تو رکھے۔ اگر اتنا نہیں کر سکتا فرمایا اس کے بعد ایمان کا کوئی درجہ نہیں۔ ذالک اضعف الایمان، سب سے کمزور ترین درجہ ایمان کا یہ ہے۔ اگر ابراہیمی ذہن کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہو سکتا ہے کہ انسان کم از کم اتنا ذہن رکھے، زبان کے ساتھ اور حق سچ کی حمایت کرے، اور اگر سمجھتا ہے بولوں گا تو پھر نقصان ہو جائے گا، فرمایا کیا نقصان ہوگا؟ نہ آسمان کھا جائے گا نہ زمین نکلے گی، کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ فرمایا اگر اتنا بھی ڈرتے ہو، اتنا بھی تمہارے اندر ایمانی قوت حمیت نہیں تو اتنا تو رکھو، دل کے اندر تو ظالم کو ظالم سمجھو، برائی کو برائی سمجھو، بے حیائی کو بے حیائی سمجھو۔ جب فرمایا اتنا بھی نہ ہو، ذالک اضعف الایمان، اس سے درجہ ایمان کو کوئی ہے نہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایمان کی قوت نصیب فرمائے، ایمان کی ہمت نصیب فرمائے۔ انبیاء علیہ السلام نے جس ذہن کے ساتھ وقت کی طاغوتی قوتوں کا مقابلہ کیا، اللہ پھر سے ایمان والوں کو پھر سے وہ عقل و شعور، وہ ہمت اور جرأت نصیب فرمائے کہ وہ دور کے فرعونوں، حامانوں اور قارونوں کا مقابلہ کرنے کی اپنے اندر ایمانی قوت، ہمت اور طاقت پیدا کر سکیں۔ آپ کو دعوانا